ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 19 سے درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ مشرکین مکہ یا دنیا بھر کے جو بھی مشرک ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہوں، اللہ کو نہ مانتے ہوں، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو ایک بڑی طاقت بھی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نیچے کچھ ایسے وہ معبودان مان لیتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، پھر وہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور انہی کی پوجا پاٹ میں لگ جاتے ہیں اور اپنی درخواستیں ان کے سامنے ہی پیش کرتے ہیں، اور نظریہ یہ ہے ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ ہم کو وہاں سے لے کر دیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تو ایسا کوئی بنایا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ فلانے سے مانگو، پھر وہ تمہاری سفارش مجھ سے کرے گا، پھر میں تمہاری دعا کو سنوں گا اور تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ نہ، اللہ نے تو ایسا نہیں، وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اور جب کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے تو پھر اس حوالے سے کل ہم پڑھ چکے کہ سب سے پہلے وہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں اللہ کو چھوڑ کر وہ یہاں موجود ہے، حاضر ناظر ہے۔ دوسرا نظریہ اس کو یہ بنانا پڑتا ہے کہ میری ضروریات کا اس کو علم ہے، لہذا یہ علم غیب رکھتا ہے۔ اور تیسرا نظریہ یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آگے کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو اختیارات حاصل ہیں، جبکہ ان تینوں نظریات کی قرآن تردید کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہتا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ کسی اور کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی قریب ہے، کسی اور کے بارے میں پورا قرآن پڑھ جائیے آپ، کہیں پر ملے گا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں کہیں تم ہوں، اور اسی طرح میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، کسی اور کے بارے میں نہیں کہا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو پھر اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بھی یہ آپ سے اعلان کرواتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کا تذکرہ کیا کہ جب وہ پیدا ہو گئیں اور ان کی والدہ مسجد اقصی میں جو لوگ توریت لکھا کرتے تھے ان کے پاس لے کر آئیں کہ میں نے اپنی اس بیٹی کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، تو کون اس کی پرورش کرے گا؟ تو جتنے وہ توریت لکھنے والے تھے ان کا اختلاف ہو گیا، ہر ایک چاہتا تھا ہمارے امام کی بیٹی ہے، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے میں ان کا خالو ہوں، ان کی ماسی میرے نکاح میں ہے، لہذا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ جب اختلاف ہو گیا تو پھر یہ طے کیا گیا قرآن اندازی کریں گے، اور قرآن اندازی کیسے کریں گے؟ جن قلموں سے وہ توریت لکھا کرتے تھے ان قلموں کو بہتے پانی میں بہانا ہے، جس کا قلم واپس لوٹے گا، یعنی پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہے گا نہیں، اوپر کی طرف چڑھے گا، وہ بیوی مریم کی پرورش کرے گا۔ تو قلم ڈالے گے، اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم وہ واپس چلنے لگا، باقی سب کے قلم بہنے لگے، تو طے ہو گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام وہ پرورش کریں گے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جس وقت وہ قلم ڈال رہے تھے، جس وقت وہ قلم ڈال رہے تھے دریا میں، تو اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اسی طریقے سے قرآن یہ کہتا ہے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پلان بنایا کہ ان کو ہم لے کر کسی پرانے کنویں میں ڈالیں گے، تو اللہ کہتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جس وقت کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے پر متفق ہو گئے تھے، فیصلہ کر لیا، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ تو میں نے آپ کو قصہ سنایا ہے یوسف علیہ السلام کا، میں نے قصہ سنایا ہے بیوی مریم کا جو وہاں موجود تھا۔ موجود کون تھا؟ اللہ تھا۔ اللہ کہتا ہے میں قصہ سنا رہا ہوں، میں موجود تھا، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے وما کنتا، آپ وہاں موجود نہیں تھے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں، اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ بتائیے، آپ جب مکہ المکرمہ میں تھے تو مدینہ تھے ہیں جی؟ اگر پہلے سے مدینہ ہوتے پھر ہجرت کی ضرورت تھی؟ پھر ہجرت کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ جو آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اس کا مطلب پہلے آپ وہاں نہیں تھے۔ بدر میں آپ گئے ہیں کہ پہلے سے تھے؟ جی گئے ہیں۔ احد میں آپ گئے کہ پہلے سے تھے؟ گئے ہیں۔ اسی طرح حجۃ الوداع پہ آپ آئے ہیں کہ پہلے سے تھے؟ آئے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ آئے کہ پہلے سے تھے؟ جی آپ پوری سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو جو پہلے سے موجود ہو اس کو آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معراج پر آپ تشریف لے گئے ہیں کہ پہلے سے وہاں تھے؟ تشریف لے گئے ہیں، اس کا مطلب پہلے سے وہاں نہیں تھے۔ تو حاضر ناظر صرف کس کی ذات؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات۔ حاضر کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ناظر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر حالت میں ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ صفت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اب اگر یہاں سے کوئی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کی دعائی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، تو بتائیے وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ ان کو حاضر ناظر سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ آج ہم غور نہیں کرتے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جدھر کسی کو دیکھا جو کرتے ہو بس ادھر ہی بہہ پڑتے ہیں۔ کسی کو دیکھا کہیں جاتے ہو بس ہم بھی پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کسی کو دیکھا کسی مزار پہ کھڑے ہو کر اس سے مانگ رہا ہے، ہم نے کہا یہ مانگ رہا ہے تو میں بھی مانگوں، ہم بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر قرآن پڑھتے، میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے تفسیر نہ پڑھو، صرف قرآن کا ترجمہ ہی تم پڑھ لو۔ اگر قرآن کا ترجمہ کوئی آدمی صحیح سے پڑھ لے گا کہ وہ کبھی شرک کے قریب نہیں جائے گا۔ قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لے اگر خالی، وہ شرک کے قریب نہیں جائے گا۔ اس لیے قرآن پڑھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اس کو واضح کرتا ہے۔ دوسرا نظریہ اور عقیدہ کیا تھا کہ پھر جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہماری ضروریات کو، حاجات کو اور ہمارے پکارنے کو جانتا ہے، اس کو اس کا علم ہے، تو اس کا مطلب ہم نے اس کو کیا مان لیا؟ جی عالم الغیب مان لیا۔ اور علم غیب یہ بھی خاصہ خدا بندی، اللہ کا خاصہ ہے۔ پہلی جو بات تھی حاضر ناظر کی، اس حوالے سے فقہائے کرام کی ایک عبارت میرے ذہن سے نکل گئی تھی، آ گئی۔ فقہائے کرام نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے البحر الرائق، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے فتاوی بزازیہ، اس میں
یہ جزیہ نقل کیا ہے فقہاء کرام نے. من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر. جو آدمی یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ مشائخ یعنی بزرگوں کی روحیں حاضر ہیں اور وہ جانتی ہیں جو کچھ ہمارے حالات ہیں، ان حالات کو وہ جانتی ہیں، تو یکفر، اس کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. حالانکہ فقہاء کرام کا جو گروہ ہے یہ بڑا محتاط گروہ ہے. فقہاء کرام جلدی سے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، لیکن اس آدمی کے بارے میں انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا جو آدمی یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے کہ مشائخ کی ارواح حاضر ہیں. تو حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات. دوسرے نمبر پر علم غیب. اگر کسی کو علم غیب ہوتا تو پھر وہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا، جن کو اللہ نے بہت علوم عطا کیا. آپ نے فرمایا اوتیت علوم الاولین والآخرین، پہلوں کے علوم اور بعد والوں کے علوم اللہ نے مجھے دے دیے، علوم دیے، لیکن علم غیب یہ صرف اللہ کے لیے. آپ سے اعلان کروایا جاتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، لا يعلم، نہیں جانتا ہے، قل لا يعلم من في السماوات، وہ جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، وہ نہیں جانتے، الغیب، غیب کو، الا اللہ، مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور اسی طرح آپ سے یہ اعلان کروایا گیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. آپ کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، پھر تو میں بھلائیاں ہی اکٹھی کرتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. چونکہ پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ فلانی جگہ سے تکلیف پہنچنے والی ہے، تو وہاں جائیں گے؟ وہاں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، کیونکہ پہلے سے آپ کو پتا ہے. کہ اعلان کر دیجئے کہ میں علم غیب نہیں رکھتا ہوں. یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، اور کوئی نہیں جانتا ہے. قرآن پڑھیے آپ، قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے. ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں دی گئی، اور جہاں اللہ نے بتایا آپ نے بتا دیا، اور جہاں اللہ نے نہیں بتایا وہاں آپ نے بھی نہیں بتایا. جہاں اللہ بیان کرتا ہے غیب کی خبریں، کہتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. تِلْكَ یوسف علیہ السلام کا قصہ. یہ مشرکین نے پوچھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، تو آپ کو سنایا گیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے قصہ تھا جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، ہم نے آپ کو بتا دیا. آگے سورہ ہود میں ہم پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ تو غیب کی خبروں میں سے ایک قصہ تھا جو ہم نے آپ کو سنایا ہے. تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت آسمان میں یہ ہو رہا ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ سارے وہ خبریں ہیں جو اللہ نے آپ کو بتا دی. اور جہاں آپ کو اللہ نے نہیں بتایا وہاں آپ بھی بتا نہیں سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا. ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ہار گم ہو گیا. اب سارے لوگ ہار تلاش کرنے میں لگے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں موجود ہیں، سب ہار تلاش کر رہے ہیں، ہار نہیں ملا. ہوا یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا، پانی بھی وہاں نہیں ہے. آیت تیمم نازل ہو گئی، تیمم کرو اور نماز پڑھو. تیمم کر کے نماز پڑھ لی. اب جب اٹھ کے چلنے لگے تو جیسے ہی اونٹ اٹھایا تو ہار اونٹ کے نیچے گرا ہوا تھا. ہار کہاں تھا؟ اونٹ کے نیچے تھا. اللہ نے نہیں بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بتا سکے. اور آپ مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہیں.
اور غزوہ موتا میں ایک لشکر گیا ہوا ہے، آپ فرما رہے ہیں جھنڈا جو ہے وہ زید بن حارثہ نے اٹھایا، وہ شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، وہ شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، آپ نے فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، اور آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، آنسو بہہ رہے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں جنگ کا پورا نقشہ بتا رہے ہیں۔ کہاں؟ منبر پر بیٹھے ہیں۔ اب بتائیے وہاں ہار اونٹ کے نیچے تھا، آپ نے نہیں بتایا، یہاں منبر پر بیٹھے ہوئے موتا کے جنگ کا سارا منظر آپ کے سامنے ہے اور آپ بتا رہے ہیں، تو یہاں کیوں بتایا اور وہاں کیوں نہیں بتایا؟ یہاں اللہ نے بتایا، دکھا دیا آپ کے سامنے، اور آپ بتا رہے ہیں، اور وہاں اللہ نے نہیں بتایا، تو اس لیے آپ نے بھی نہیں بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، تقریباً 40 دن گزر جاتے ہیں، آپ پریشان، صحابہ پریشان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہیں، وحی نازل نہیں ہو رہی ہے، مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر بیٹھے اور آ کر کہا، عائشہ تو جانتی ہے جو چرچا لوگوں میں ہو رہا ہے، مجھے بتا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی سے اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر غلطی نہیں ہوئی ہے تو پھر اللہ بتا دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں میرے آنسو خشک ہو گئے، اور مجھے لگا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب دو۔ انہوں نے کہا میں کیا کہوں؟ میں نے اپنی والدہ کو کہا جواب دو، اس نے بھی کہا میں کیا کہوں؟ کہتی ہیں مجھے زیادہ قرآن بھی اس وقت آتا نہیں تھا، لیکن میں نے ابو یوسف کی بات کو دہرایا۔ ابو یوسف سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کی بات کو میں نے دہرایا، کہا یعقوب میرے ذہن سے نام بھی نکل رہا تھا، نام یاد نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے کہا میری حالت تو ابو یوسف کی حالت کی طرح ہے کہ میں اپنی شکایت اللہ سے کرتی ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں، اور صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ مددگار ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ اور پھر یہ کہا اگر میں یہ کہوں کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے اور اللہ جانتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا ہے، آپ یقین کر لیں گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے تو آپ کے ذہن میں لوگوں نے ایسی باتیں بٹھا دی ہیں کہ اب آپ کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا، یعنی میں سچ بولوں تو یقین نہیں آئے گا، جھوٹ بولوں تو یقین آ جائے گا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اتنی دیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت نازل ہو جاتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل ٹوٹ گیا، اللہ کا عرش ہل گیا اور قرآن نازل ہو گیا، سورہ نور کی آیات نازل ہو گئی جن میں یہ آ گیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو کہا جا رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گھڑا جا رہا ہے۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری صفائی بیان کر دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری والدہ نے کہا
عائشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو کہتی ہیں میں نے کہا میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ جس اللہ نے عرش سے میری صفائی بیان کی ہے، ان کو تو یقین ہو گیا تھا، ان کا کیا شکریہ ادا کروں؟ تو آپ بتائیے، اگر آپ کو پہلے سے علم ہوتا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہتے کہ عائشہ آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ کہتے ہیں؟ پھر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے کی ضرورت تھی کہ عائشہ کے متعلق تم کیا کہتی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے کی ضرورت تھی کہ عائشہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے کی ضرورت تھی کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے کی ضرورت تھی کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب پہلے سے کوئی یقینی خبر معلوم نہیں ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا اس کے بعد آپ نے دو ٹوک الفاظ میں قرآن کی وہ آیتیں پڑھ کر سنا دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی آسمانوں سے آ جاتی ہے۔ تو اگر پہلے سے جانتے ہوتے پھر یہ پریشانی نہ دیکھنی پڑتی۔ تو معلوم ہوا جب اللہ بتاتا ہے تو آپ بھی بتاتے ہیں، اللہ نہ بتائے تو آپ بھی نہیں بتاتے ہیں۔ سورہ کہف کا شان نزول دیکھیے، مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اصحاب کہف کون ہیں، ان کا قصہ کیا ہے؟ ذوالقرنین کون ہے، اس کا قصہ کیا ہے؟ مشرکین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ سوالات کیے، اور یہودیوں نے کہا تھا اگر ان سوالوں کا جواب دے دیا تو اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر مان لینا، اگر سوالوں کا جواب نہیں دیا تو پھر نہیں ماننا۔ آپ نے فرمایا کل میں جواب دے دوں گا۔ آپ کو امید تھی کہ وحی نازل ہو جائے گی اور مجھے سوالوں کے جواب بتا دیے جائیں گے۔ کل آ گیا لیکن سوالوں کا جواب نہیں ملا۔ اگلا کل بھی آ گیا، مشرکین آ کے کہہ رہے ہیں جی ہمارے سوالوں کا جواب، آپ نے بتایا ابھی میرے رب نے مجھے بتایا نہیں ہے۔ 15 دن گزر جاتے ہیں، روز مشرکین کہتے ہیں، اور انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہتے تھے آسمان کے اوپر کی باتیں ہمیں بتاتے تھے، زمین کے نیچے کی باتیں بتاتے تھے، اب ہم نے 3 سوال کیے ان کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہودیوں کی بات سچی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ 15 دن کے بعد پھر وحی نازل ہوتی ہے، 3 سوالوں کا جواب بھی آ گیا، اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ تعلیم دی جاتی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی آپ یہ کہیں کہ مجھے کل یہ کام کرنا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ لگا لیں۔ آپ نے جب کہا تھا کل میں سوالوں کا جواب دوں گا تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل سوالوں کا جواب دے دوں گا، یہ انشاءاللہ کہنا تھا، لیکن یہ آپ نے نہیں کہا۔ اللہ کی طرف سے جو ہے آپ کو تنبیہ کی گئی، 15 دن تک وحی کا سلسلہ بند رہتا ہے، 15 دن کے بعد پھر سوالوں کا جواب بھی آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ آئندہ جب بھی آپ کسی بات کے بارے میں کہیں کل میں یہ کام کروں گا تو ساتھ میں انشاءاللہ لگا لینا۔ جی تو آپ بتائیے کہ اگر آپ کو سب کچھ معلوم تھا تو پھر 15 دن تک پریشان ہونے کی ضرورت تھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا علم غیب خاصہ خداوندی، اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ تیسری بات تھی کیا؟ اختیارات۔ اختیارات بھی سب کس کو ہیں؟ اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ وہ کہتا ہے ما کان لہم الخیار، اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اختیارات سب اللہ کے پاس، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا کیا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو آپ چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ کس کے پاس ہے عزت اور ذلت؟ اللہ کے پاس۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا،
کہ جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، او یجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے۔ سب کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ کے قبضے میں ہیں۔ سارے اختیارات اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ غزوہ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جاتا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اختیارات ہوتے تو کوئی کر سکتا تھا؟ اس کو آنے سے پہلے ایسے کیا جاتا، وہ تو پیچھے گر جاتا، جا کے آگے آ سکتا تھا، حملہ کر سکتا تھا۔ نہیں، اختیارات کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ جب اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات نہیں ہیں، اللہ کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ نہیں دے سکتے، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ یہ قرآن کی ساری آیات بتا رہی ہیں، آپ کی پوری سیرت بتاتی ہے کہ اختیارات سب کس کو؟ اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کوئی پکار رہا ہے، پھر اس کو یہ نظریات بنانے پڑیں گے، پھر وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے کہ ایمان ہے اس کے پاس یا نہیں ہے، بس اللہ ہی جانتا ہے۔ بظاہر تو یہی ہے کہ ایمان رہا نہیں، ایمان یہ ہے کہ حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات، علم غیب، غیب کا علم رکھنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور سارے اختیارات صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسم و رواجات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔